قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ روس اور ایران کے بدلتے تعلقات نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ماسکو نے تہران کی مدد کر کے ساری بازی پلٹ دی۔ امریکی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے پیوٹن نے ایران کی ہر قسم کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بڑی خوشخبری آ گئی۔ اب اسرائیل اگر ایران کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو پھر اسے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ روس نے تہران کے کن شعبوں میں مدد کرنے کا اعلان کیا اور اس حوالے سے امریکی صدر نے روس کے خلاف نیتن یاہو سے ملاقات سے قبل کیا بیان دیا، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے حال ہی میں فارغ ہونے والے چیف یوسی کوہن نے ایران کے حوالے سے کن جرائم کا اعتراف کیا ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، موساد کا سابق چیف جسے کچھ دن پہلے ہی اس کے عہدے سے ہٹایا تھا، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام پر حملے کیے تھے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے کسی بھی سربراہ کی جانب سے عوامی طور پر اس طرح کے اعتراف کا اپنی نوعیت کا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن نے بالواسطہ طور پر کہا کہ ایران کے جوہری پروگراموں اور ایک سائنسدان پر حالیہ حملوں میں ان کے ملک کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایران کے دیگر جوہری سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنانے کی وارننگ دے دی۔ موساد کے رخصت پذیر سربراہ یوسی کوہن نے اسرائیلی چینل کو ایک تفتیشی پروگرام اودا میں ایران کے جوہری پروگراموں اور اس کے ایک سائنسدان کو حالیہ دنوں میں نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے بعض اہم اشارے کیے۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ غیر معمولی بات ہے، کیونکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی بالعموم اس طرح کے واضح بیانات نہیں دیتی۔ موساد کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب وزیر اعظم نیتن یاہو کا دور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے جائیں کہ گزشتہ سال نومبر میں ایرانی سائنسدان محسن کو راستے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کے جسم پر اتنی گولیاں لگیں کہ وہ ہسپتال جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ ایران نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر لگایا تھا اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، اور اب یوسی کوہن کے بیان کے بعد یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ ایران کے جوہری پروگرام اور ایرانی سائنسدان کے قتل میں اسرائیل ملوث ہے۔ یوسی کوہن یہاں پر ہی نہیں رکے بلکہ انٹرویو میں مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے دیگر سائنسدان بھی قتل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ویانا میں سفارتکار عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، موساد کے سربراہ نے واضح لفظوں میں متنبہ کیا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ دیگر سائنسدان بھی قتل کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، موساد کے سربراہ نے اسرائیل کی ان کوششوں کا بھی ذکر کیا جو یہودی ریاست نے ایرانی سائنسدانوں کو جوہری پروگرام میں شامل ہونے سے باز رکھنے کے لیے کی۔ ان میں سے بعض کو بالواسطہ دھمکی دی گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنا پروگرام ترک کر دیا۔ جب انٹرویو لینے والے نے اسرائیلی چیف سے سوال کیا کہ کیا ایرانی سائنسدانوں کو ان مضمرات کا اندازہ تھا تو موساد کے سربراہ نے جواب دیا انہیں اپنے دوستوں کا انجام معلوم تھا۔ ایران اسرائیل کی جانب سے حملوں کے متعلق اکثر شکایتیں کرتا رہا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں ایران کے سفیر کاظم غریب آبادی نے کہا کہ حالیہ واقعات نے ایران کو نہ صرف فیصلہ کن انداز میں جواب دینے کے لیے مجبور کر دیا بلکہ اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی متبادل باقی نہیں رہ گیا کہ وہ شفافیت کے اپنے اقدامات اور تعاون کی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے کوہن کے بیان پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ دوستو، اسرائیل کی ایران کے خلاف یوں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے باعث روس آگے بڑھا اور اس نے ایران کی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ روس نے اسرائیل کے خلاف ایران کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ روس نے آنے والے وقتوں میں ممکنہ جنگ کی پیش نظر ایران کو ہر قسم کا ہتھیار فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ روس نے پڑوسی ممالک پر نظر رکھنے کے لیے ایران کو سیٹلائٹ سسٹم دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق روس ایران کو جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم دینے کی تیاری کر رہا ہے، جس کی مدد سے ایران اپنے پڑوسی ممالک
बिलखसूस इराक में कायम अमरीकी मिलिट्री बेस, सऊदी ऑयल फील्ड्स और इसराइली मिलिट्री बेस पर गहरी नज़र रख सकेगा। मशरिक़ वस्ती के हालात पर नज़र रखने वाले साबिक और मौजूदा अमरीकी हकाम के मुताबिक रूसी साख्ता सेटेलाइट में इंतहाई जदीद हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगे हुए हैं, जिसके इस्तेमाल से ईरान की जासूसी की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा होगा, जबकि मुमकिना तौर पर इसकी मुंतकली 1 महीने के अंदर मुमकिन है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ईरानी कमांडर्स 2018 से मुतअद्दिद बार सेटेलाइट मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए रूस का दौरा कर चुके हैं, जबकि चंद रोज़ कबल रूसी माहिरीन ने भी ईरानी अमले को तरबियत देने के लिए ईरान का दौरा किया था। दोस्तों, रूस और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को देखकर तो जैसे अमेरिका और इसराइली सफ़ों में खलबली मच गई है और अमेरिकी सदर जो इस वक्त वियना में G7 ममालिक के इजलास में शरीक हैं, उन्होंने वहीं से रूस के खिलाफ बयान दाग दिया। दौरे के आगाज़ पर अमेरिकी सदर बाइडन ने नेटो इत्तेहादियों के साथ अपने गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का इजहार किया, तहम रूस को खबरदार किया गया कि अगर वो नुकसानदेह सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा तो उसे मजबूत और मायने खेज नताइज का सामना करना होगा। जो बाइडन ने बरतानवी एयर बेस पर तकरीबन 1000 फौजियों और उनके अहले खाना से बात करते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते नेटो, G7 और यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं के साथ अलग अलग इजलासों के बाद रूसी सदर के साथ मुलाकात करेंगे तो वो उनको एक वाज़ेह पैगाम देंगे। दोस्तों, अमेरिकी सदर ने अपने 8 रोज़ा दौरे के आगाज़ पर कहा कि हम रूस के साथ तनाज़ात के ख्वाह नहीं, हम मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि अगर रूसी हुकूमत नुकसानदेह सरगर्मियों में मुलव्विस रही तो अमेरिका मजबूत और मायने खेज अंदाज से जवाब देगा। यूरोप रवानगी से कबल अमेरिकी सदर बाइडन ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर पुतिन और चीन पर वाज़ेह करता हूँ कि यूरोप और अमेरिका मजबूत हैं। वाज़ेह रहे कि जेनेवा में 16 जून को अमेरिकी सदर की अपने रूसी हम मनसब के साथ मुलाकात इस दौरे का अहम हिस्सा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। तवक्का है कि एजेंडे पर रूस और चीन गालिब होंगे और मुश्तरका दिफा से मुतल्लिक मज़ीद फंड देने से मुतल्लिक मामले पर भी गौर होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे का इख्तिताम जेनेवा में होगा और देखना यह है कि ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जाती है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।